اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، آج ہم ذکر کریں گے کہ یوم مباہلہ کیا ہے، مباہلہ کا واقعہ کیا ہے اور مباہلہ کے اعمال کیا ہیں۔ یوم مباہلہ 24 ذی الحج کو ہوا تھا، یعنی مباہلہ کا واقعہ۔ مباہلہ کا واقعہ کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا پیغام بھیجا تھا نجران کے نصارہ کی طرف، عیسائیوں کی طرف۔ نجران علاقہ ہے، سعودی عرب کے اندر ہے اور یمن کے قریب ہے۔ اب وہاں مسلمان ہیں اور تقریباً اکثریت جو ہے وہ شاشی مامی اور قبائلی لوگ ہیں یمن کے لوگوں کی طرح۔ اس وقت نصارہ تھے، اسلام کا پیغام گیا تو انہوں نے واپسی پیغام بھیجا کہ ہم اپنا وفد بھیجیں گے رسول سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو ان کا وفد آیا، ایک روایت کے مطابق 12 لوگ تھے، ایک کے مطابق 60 لوگ تھے، آئے اور انہوں نے رسول کریم سے مناقشہ کیا، بحث و مباحثہ، ڈیبیٹ کیا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو رسول کریم نے ان کو دلائل دیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں، حقیقی دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ نبی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کے بعد نبوت جاری ہوئی، آخری نبی میں ہوں۔ اور اس طرح تمام دلائل جو رسول کریم نے دی، رسول کریم دلائل دینے والے تھے، اس کے بعد تو حجت بھی تمام ہو جاتی ہے، لیکن وہ باضد تھے اور انہوں نے کوئی دلیل رسول کریم کی نہیں مانی۔ تو اس وجہ سے آخر میں حکم خدا ہوا کہ اے رسول ان کو کہہ دیجئے، سورہ آل عمران آیت نمبر 61، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ تم اپنے نفوس کو، ہم اپنے نفوس کو، تم اپنی خواتین کو، ہم اپنی خواتین کو، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، پھر مل کے اللہ کی لعنت کریں گے جو جھوٹا ہوا۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلے مباہلہ کے لیے تو ان کے ساتھ کون تھے؟ ادھر تھے دائیں طرف مولا امیر کائنات، بائیں طرف حسنین کریمین اور پیچھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ ان لوگوں کی نظر پڑی تو یہ سمجھ گئے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ ان کے ذہن میں تھا کہ وہ لوگ آئیں گے جو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، پہلے کفر میں رہے ہیں، تو ہم پلہ ہو جائیں گے اور ہم شکست نہیں تسلیم کریں گے۔ لیکن جب اہل بیت کو دیکھا، جناب زہرا کی عظمت کو دیکھا ان لوگوں نے، مولا امیر کائنات کی، جناب حسنین کی، تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم لعنت نہیں کرتے، آپ لوگ سچے ہیں، اے رسول آپ حکم کیجئے ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ پیچھے ہٹ گئے اور رسول کریم نے جزیہ مقرر کیا ان لوگوں پر کہ آپ اتنا اتنا دیتے رہیں گے تو آپ امن سے رہیں گے اور اپنے مذہب پر باقی رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ جزیہ نہیں دیں گے یا پھر جنگ ہوگی اور جنگ میں جو نتیجہ نکلے گا وہ دیکھا جائے گا، یا پھر آپ اسلام لیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایک اسلام کا رول تھا کہ جو غیر مسلم اسلام کی حکومت میں، مسلمان کی حکومت میں رہنا چاہتا تھا تو وہ جزیہ دیتا تھا، یا وہ اسلام قبول کرتا یا وہ جزیہ دیتا، اس کو پھر کسی قسم کا ریاست کے خلاف چلنے کا حق نہیں ہوتا تھا، وہ اس ریاست کے تحت آ جاتا تھا۔ آگے ہم چلتے ہیں کہ اس دن کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ مومنین کے لیے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی اور خانوادہ عصمت کی عظمت کا دن ہے اور ان کی فتح کا دن ہے۔ اس دن عید کا دن ہے، یعنی اور اس دن کچھ اعمال بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور آگے 25 کے دن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ مباہلہ کی تاریخ بتا چکے ہیں، غسل کرنا اس دن نیت یہ ہے کہ یوم مباہلہ کا 24 ذی الحج کا غسل کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ روزہ رکھنا ہے، اس کی بھی یہی نیت ہے، روزہ رکھتا ہوں 24 ذی الحج کا قربتاً اللہ۔ اور اکثر جو اجر ہے اس دن کا، وہی غدیر والے دن کے بعض اعمال کا اجر یہاں ڈسکس کیا گیا ہے اور دیا گیا ہے۔ غدیر کا جو اجر ہے وہ باقی تمام ایام سے زیادہ ہے، لیکن مباہلہ میں بھی کافی ایسی روایات ہیں جو اس دن کے اعمال کا اجر بتاتی ہیں۔ اور 2 رکعت نماز جو غدیر میں ہم ذکر کر چکے ہیں، اس دن بھی پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یوم مباہلہ کی۔ 2 رکعت نماز کا طریقہ وہی ہے، حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ انا انزلنا اور 10 مرتبہ آیت الکرسی، ہم فیہا خالدون تک۔ اس کا اجر وہی ہے، 1000 حج، 1000 عمرہ اور 1000 جہاد کا ثواب ہے۔
تو یہ 2 رکعت نماز آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے، 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ اور اس کے بعد دعائے مباہلہ پڑھنی ہے۔ مفاتیح الجنان اویلیبل ہوتی ہے ایپس کی صورت میں، موبائل میں اویلیبل ہے، اس طرح گھروں میں کتاب کی شکل میں، لسٹ میں دیکھیں گے، فہرست میں لکھیں گے، سرچ کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں، دعا یوم مباہلہ، اس دعا کو پڑھیں۔ یہ اعمال ہیں۔ آگے 25 ذی الحج کا دن بھی روایات کے مطابق وہ دن ہے جب اہل بیت علیہم السلام نے 3 دن روزے رکھے، اور تینوں دن یتیم، مسکین اور اسیر آ کے سوال کرتے رہے، اور اہل بیت نے اپنا کھانا اٹھا کے ان کو دے دیا۔ تو ان کی شان میں 25 کو یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اہل بیت کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس دن مومنین کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کریں اور اہل بیت علیہم السلام کی عظمت کا اقرار کریں اور اہل بیت علیہم السلام کی نیابت میں صدقہ دیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں مجھے، میرے بچوں کو اور والدین کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔